کہ عوام کی طاقت کرسی کو بچانے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ طاقت ہے بین الاقوامی. ہم نے یہ خبر عوام سے اس لیے چھپائی کہ یہ ملک کے مفاد میں تھی، ہمارے ملک کے مفاد میں تھی. وہ کون سا ملک کا مفاد ہے کہ جو پبلک سے چھپایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی جو ویڈیو ہے وہ میرے خیال سے بہت زیادہ اہم ہے آپ لوگوں کے لیے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اینڈ تک اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا، اور اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا. ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو پاکستانی عوام یا قوم جیسے نہیں کہ ہم لوگ جو پبلک ہے، اس کی اصل طاقت کتنی ہے، ان کے پاس کتنی پاور ہے، اور پاکستان کے جتنے سیاستدان حکمران ہیں ان کی نظر میں ہماری اہمیت کتنی ہے، ہماری حیثیت ان لوگوں کے سامنے کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. اور وہ کون سے جھوٹ ہیں کہ جو پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کا میڈیا یعنی جتنے بھی صحافی حضرات ہیں اس جھوٹ کو فرض سمجھ کے بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، ثواب کی نیت سے بولتے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے جھوٹ بول کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ہم عوام قوم کی بھلائی کے لیے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان جھوٹوں کے اوپر بات کرنی ہے. سب سے پہلے ناظرین بات کرنی ہے کہ جو سیاستدان ہمارے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے جو میڈیا ہمارے سامنے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جو وہ فرض سمجھتے ہیں، ثواب کی نیت سے بولتے ہیں. ناظرین، کوئی بھی سیاستدان ہے چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، A to Z الف سے لے کے یہ تک کوئی بھی سیاستدان ہے، جب وہ پبلک میں جاتا ہے، جلسوں میں جاتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو سب سیاستدان کے پاس ایک کلیہ ہے عوام کا دل جیتنے کے لیے، عوام کو بیوقوف بنا کر کہ جو اصل طاقت ہے تو وہ تو آپ لوگوں کے پاس ہے، ہم کیا ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اصل طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے، جو سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. ہاں، طاقت ہے عوام کے پاس، صرف عوام کی پاور، عوام کی طاقت، عوام کا اختیار ہے سیاستدانوں کو کرسی تک پہنچانا، حکومت تک پہنچانا. اس کے بعد جو عوام کی اہمیت، ان کی حیثیت سیاستدانوں کے سامنے کیڑے مکوڑے جہل بیوقوف سے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کو ادھر ہی سٹاپ کر لو. جب اب میں سیاستدانوں کا وہ جھوٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو پھر پوری سٹوری آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. یعنی کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے صرف جو عوام کی طاقت ہے وہ حکمرانوں کے کرسی تک پہنچنے تک ہے، اس کے آگے وہ کیڑے مکوڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے، جو صحافی حضرات ہے، صحافت دو قسم کے اوپر چل رہی ہے، دو چیزوں کے اوپر چل رہی ہے. ایک صحافی ہے وہ کہتا ہے کہ میں پبلک انٹرسٹ میں بات کرتا ہوں، یعنی کہ عوام کے مفاد میں بات کرتا ہوں. ایک صحافی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نیشنل انٹرسٹ میں بات کرتا ہوں، یعنی کہ قومی مفاد میں بات کرتا ہوں. اصل جو صحافی ہوتا ہے، ایماندار صحافی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پبلک انٹرسٹ میں بات کرتا ہے، عوام کی مفاد میں بات کرتا ہے. لیکن جو منافق، جھوٹے، دھوکے باز صحافی ہوتے ہیں نا، وہ اس کو نام دیتے ہیں کہ ہم قومی مفاد میں بات کر رہے ہیں، جہاں وہ کھل کے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ یار ہم ملک کے لیے، ہم ملک کے لیے یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں نا، ملک کی خاطر بول رہے ہیں، اور ملک سے مراد کی یعنی کہ عوام کی بھلائی کے لیے ہم بول رہے ہیں. جو سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ بھئی پبلک انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ، یعنی کہ ملکی مفاد اور عوام کی مفادات. ملک کیا ہے؟ ہم ہیں. قوم کیا ہے؟ ہم ہیں. پاکستانی عوام ہے. پاکستانی عوام ہے تو قوم ہے. قوم ہے تو پورا ملک ہے، ہمارا پورا وطن ہے. جب یہ ایک ہی چیز ہے تو ان کو نام دو کیوں دیے گئے؟ یعنی کہ قومی مفاد اور پبلک کا جو مفاد ہے، عوام کا جو مفاد ہے، ان کو دو الگ الگ نام کیوں دیے گئے؟ ایک ہی نام ہونا چاہیے تھا نا. جب ملک اور عوام ایک ہی چیز ہے، اور ملک جو فیصلے کرتا ہے وہ عوام کے لیے فیصلے کرتا ہے، عوام کی بھلائی کے لیے فیصلے کرتا ہے، ہمارے حکمران جو فیصلے کرتے ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ اس کو دو نام کیوں دیے گئے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دو نام کیوں دیے گئے. جو بھی فیصلے عوام سے چوری میں کرنے ہیں، عوام سے چھپانے ہیں، عوام سے دھوکہ کرنا ہے، اس کو قومی مفاد کا نام دے کے پوری میڈیا کو قومی مفاد کی وجہ سے جھوٹ بلایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے جھوٹ بولنا اور حقیقت پبلک تک نہیں پہنچنی چاہیے. جو ہمارے اصل ڈیل ہو رہی ہے، فیصلے ہو رہے ہیں،
کمپرومائز ہو رہی ہے، مکا ہو رہا ہے، یہ عوام تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب جب میں نے سٹاپ کیا تھا نا کہ جو عوام کی طاقت ان کو کرسی کے پہنچانے تک ہے، جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو جو عوام کو کہتے تھے نا کہ بھی اصل طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے، تو وہ طاقت تھی ان کو کرسی کے بٹھانے تک۔ اب کرسی کو بچانے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ طاقت ہے بین الاقوامی، وہ بیرونی طاقت۔ اب وہ جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں وہ بیرونی جو لوگ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کے مفاد میں کرتے ہیں، ان کے نظریے پہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف چلے گئے تو یہ ہماری کرسی چلی جائے گی۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے 2-3 مثالیں رکھتا ہوں، پھر سٹوری آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ یہ چیز تو واضح ہو گئی نا کہ عوام کی طاقت کرسی تک، پھر کرسی کو محفوظ بنانے کے لیے جو اصل طاقت ہے وہ ہے بیرونی، بین الاقوامی، اور ہمارے حکمران اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کے آقا، ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ میڈیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہم قومی مفاد میں بات کر کے عوام سے یہ بات چھپائی ہے کیونکہ عوام کو معلوم نہ پڑے کہ ہم نے ملک کی مفاد کے لیے بات کی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر قوم کی مفاد کے لیے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں ہمارے حکمران، تو پھر وہ قوم سے چھپایا کیوں جاتا ہے؟ جب پبلک انٹرسٹ میں بات کر رہے ہیں، پبلک کی بھلائی کے لیے بات کر رہے ہیں، عوام کے لیے بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ یعنی کہ خفیہ معاہدے کر کے میڈیا کے اوپر پریشر ڈال کے کہ آپ لوگوں نے ملک کی مفاد میں بات کرنی ہے، آپ لوگوں نے پبلک تک یہ بات نہیں پہنچانی ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جتنے بھی فیصلے جو عوام سے چھپائے جاتے ہیں، جو عوام سے خفیہ رکھے جاتے ہیں، وہ عوام کی بھلائی کے لیے نہیں ہوتے، وہ ان حکمرانوں کو کرسی کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو محفوظ کرنے کے لیے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ختم نبوت کا قانون چینج ہوا اور پاکستان کی سب سیاسی جماعتیں متفق تھیں۔ جتنے بھی سیاسی حریف ہیں اگر وہ کسی مسئلے کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ آنکھیں بند کر کے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ یہ ملک کی مفاد کے لیے بات نہیں ہو رہی، قوم کی مفاد کے لیے بات نہیں ہو رہی، یہ اپنے ان کے ذاتی مفاد کے لیے بات ہو رہی ہے۔ جیسے ختم نبوت کا قانون چینج ہوا، سب سیاستدان اکٹھے ہو گئے، اب اس خبر کو پبلک نہیں کرتے، کوئی ایسی چیز عوام کے سامنے نہیں لے کے آتے۔ بھائی کیوں نہیں لے کے آؤ؟ کیونکہ بیرونی جو مداخلت تھی، بیرونی جو طاقتیں تھی، وہ ان کو مجبور کر رہی تھیں کہ بھائی آپ ایسا کرو کہ یہ قانون چینج کرو، اور عوام کو، میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے ملک کی مفاد کے لیے یہ چیز پبلک نہیں کرنی ہے، جب میڈیا میں اس خبر کو نہیں پھیلانا ہے۔ آسیہ ملونہ کا واقعہ دیکھ لو کہ پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا۔ اس ٹائم کسی صحافی نے کیوں نہیں کہا ہے کہ بھائی چلو ریفرنڈم کرا لو، جو اصل طاقت ہے وہ عوام کے پاس ہے، جو عوام کہے گی تو ہم مان لیں گے۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آسیہ ملونہ کے وقت اگر ریفرنڈم کراتے تو 100% مسلمانوں کا ریفرنڈم آتا کہ اس کو پھانسی لگاؤ، نہیں کرائے۔ کہاں گئی پبلک انٹرسٹ؟ کہاں گئی عوام کی بھلائی؟ جب فرانس کی سفیر کا وقت آیا تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس ٹائم آپ لوگ ریفرنڈم کراتے تو 100% پاکستان کے مسلمان کہتے کہ نہیں جی اس کی سفیر کو نکالنا چاہیے۔ کہاں گئی پبلک انٹرسٹ؟ کہاں گیا عوام کی بھلائی؟ جتنی FATF کے جو معاہدے ہوتے ہیں، IMF کی جو شرطیں ہوتی ہیں، یہ سب جتنے بھی خفیہ ان قسم کے بیرونی طاقتوں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، وہ عوام سے کیوں چھپائے جاتے ہیں؟ اس لیے چھپائے جاتے ہیں کہ وہ عوام کی مفاد کے لیے نہیں ہوتے، وہ ان لوگوں کی ذاتی مفاد کے لیے ہوتے ہیں، اپنا اقتدار بچانے کے لیے، دوسرے کو اقتدار لانے کے لیے، اپنے بیرونی طاقتوں کے سامنے یعنی کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی ہم آقا آپ کو مانتے ہیں، ہم اصل طاقت آپ کو مانتے ہیں۔ یہ جو عوام کو ہم کہتے ہیں نا کہ اصل طاقت عوام کے پاس ہے، تو ہم ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم ان کو جاہل سمجھتے ہیں، ہم ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو ناظرین یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، جو بھی خبر پاکستانی پبلک سے چھپائی جائے وہ پاکستانی پبلک کے مفاد میں نہیں ہے، وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، وہ ٹوٹلی سیاستدانوں کے مفاد میں ہے۔ اور سب سے بڑا جو جھوٹ بولا جاتا ہے، یہی بولا جاتا ہے نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، فرض سمجھ کے کہ یار ہم نے یہ خبر عوام سے اس لیے چھپائی کہ یہ ملک کے مفاد میں تھی، ہمارے ملک کے مفاد میں تھی۔ وہ کون سا ملک کا مفاد ہے کہ جو پبلک سے چھپایا جاتا ہے، پبلک کی ریئیکشن کی ڈر کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اصل جو طاقت ہے وہ عوام کے پاس ہے۔ عوام کو اپنی طاقت کا معلوم ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری طاقت کو کس طرح یہ سیاستدان مس یوز کر رہے ہیں۔ ہم اپنی طاقت ان کو اقتدار میں پہنچانے تک کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کے ہر غلط فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق
نظریات کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، ہمارا تعلق ہوتا ہے شخصیات کے ساتھ، کہ ہم نے عمران کو بٹھا دیا، بس ہم نے اس کے ہر غلط فعل کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اس کی کرسی کو محفوظ کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے۔ ہم نے نواز شریف کو پہنچا دیا، کسی بھی سیاستدان کو پہنچا دیا۔ تو ناظرین، جب قوم کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی تو پاکستان کے حالات انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب ہم شخصیت سے ہٹ کے نظریات کے اوپر ہم اپنا پورا فوکس نہیں کریں گے تو اتنے تک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔